آج پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے اپنا او ڈی آئی اسکواڈ اناؤنس کیا ہے۔ پہلے اس ٹیم میں صرف ایک داماد کوٹا ہوتا تھا، 2 داماد جو لاڈلے داماد ہیں ان کی پاکستانی ٹیم میں انٹری ہوتی تھی، آٹومیٹک انٹری، چور دروازے سے ان کی انٹری ہوتی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد ایک نیا کوٹا جو ہے وہ آ چکا ہے پاکستانی ٹیم میں، اور وہ کوٹا ہے لفافی صحافی۔ کون کون سے لڑکوں کے ساتھ آج زیادتی کی گئی اور کن کی جو ہے چور دروازے سے پاکستان ٹیم میں ایک بار پھر انٹری کروائی گئی، مطلب رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ اس میں سے بنگلہ دیش میں جو درگت بنی پاکستان کی ٹیم کی، اس کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آئی، پی سی بی کو عقل نہیں آئی کہ میرٹ پر ٹیم سلیکٹ کرنی ہے۔ 3-4 پلیئر ایسے ہیں جن کو زبردستی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، ان کی جگہ جو ڈیزرو کرتے تھے 3-4 لڑکے، ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کے لیے یہاں پر آواز اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم سے وہ بندہ جس نے پچھلے 3-4 سال کے اندر پاکستان کے بہت سارے پلیئرز کا کیریئر برباد کیا، بہت سارے پلیئر جو تھے وہ ختم ہوئے پچھلے 3-4 سالوں میں، ان سے زیادتیاں ہوئی۔ اب اس بندے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آج پاکستان کو جو اسکواڈ اناؤنس ہوا، اس میں داماد خان کی جو ہے وہ لاڈلا داماد خان شاداب خان، ان کی انٹری ہو چکی ہے پاکستان کے اسکواڈ میں۔ چور دروازے سے دروازہ توڑ انٹری کی ہے اس بندے نے۔ پچھلے 3 سالوں کے اندر اس بندے نے ایک بھی انٹرنیشنل او ڈی آئی میچ نہیں کھیلا، آخری بار یہ 2023 میں او ڈی آئی ورلڈ کپ میں کھیلا تھا، اور جو اس کی ضلالت ہوئی تھی اس کے بعد پتہ نہیں کون سی پرفارمنس جو کوچ مائک ہیسن کو نظر آئی ہے، اس نے اس کو ٹیم میں شامل کیا ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے یہ بندہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈومیسٹک کا او ڈی آئی میچ بھی نہیں کھیلا۔ یہ پی ایس ایل کی پرفارمنس پر آپ نے اس کو اٹھا کر ٹیم میں ڈال لیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح کرتے رہو، خود ہی ایک دن تم لوگوں کی جو کرکٹ ٹیم ہے تم لوگوں کی برباد ہو جائے گی جو تم لوگ ٹیم کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ ایک جو لفافی صحافی کے نام سے ایک نیا کوٹا پاکستانی ٹیم میں آیا ہے۔ اب اس کوٹے کے تحت جو ہے وہ جو شمائل حسین ہے، اس کی پرفارمنس آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لی تھی، 2 میچز میں اس کو موقع ملا، بری طرح وہ لڑکا فلوپ ہوا، کہیں سے نہیں لگا وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ابھی فی الحال تیار ہے، لیکن اس کو اس سیریز میں ایک بار پھر موقع دیا گیا۔ جبکہ فخر زمان اور سائم ایوب انجرڈ تھے تو آپ سمیر منہاس کو بھی موقع دے سکتے تھے۔ سمیر منہاس جو بالکل ون ڈے کرکٹ جس کو سوٹ بھی کرتی ہے، آپ نے اس لڑکے کو ڈال لیا ٹیم میں جو شاید T20 میں بہتر ہو سکتا تھا، لیکن ون ڈے کے اندر شاید سمیر منہاس اس لڑکے سے بہتر آپشن تھا۔ اس نے انڈیا کے خلاف بھی پرفارم کیا تھا، اس نے انڈر-19 ایشیا کپ میں اور انڈر-19 ورلڈ کپ میں اس کی ریکارڈ سینچریز ہیں انڈر-19 میں پاکستان کی طرف سے، بابر اعظم سے بھی زیادہ اس لڑکے نے صرف اپنے انڈر-19 کیریئر میں سینچریاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ابھی پی ایس ایل میں بھی پرفارم کر کے گیا ہے، اس کو ٹیم میں نہیں لیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حارث رؤف، جن کی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ان کا تعلق ہے، کہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا ہے، تو ان کو بھی جناب پاکستان ٹیم میں انٹری دی گئی ہے۔ علی رضا چاہے 1000 وکٹیں لے لے، چاہے 160 کی رفتار سے بال کر لے، لیکن ہم نے نہیں اس کو ٹیم میں لے کر آنا۔ جب بھی باری آتی ہے نئے لڑکوں کو سلیکٹ کرنے کی، تو ایک بار پھر ان کی جو پرچی ہے حارث رؤف جیسوں کی، یہ اوپر سے آتی ہے کہ بھائی آپ ان کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو جو ڈیزرو کرتے تھے علی رضا، عاقف جاوید اور ایون محمد علی، جنہوں نے 145 کی پیس کے ساتھ اس پی ایس ایل میں بال کیے ہیں، ان کو بھی ہم نے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا، لیکن پرچیاں تو کھیلیں گی بھائی، وہ چاہے نسیم شاہ ہو، چاہے شاہین شاہ افریدی ہو۔ نسیم شاہ کی بھی شاید جگہ نہ بنتی، جو ان کی فٹنس ہے یا جو ان کی پیس ہے، جو انجری کے بعد ان کی پیس کا بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے سارے بولر کی، ان میں سے کسی کی جگہ نہیں بنتی۔ آپ بالکل نئے بولر آزما سکتے تھے، آسٹریلیا کی سی ٹیم آ رہی ہے، لیکن نہیں، یہی لڑکے کھیلیں گے، چاہے کوئی سی ٹیم بھیجے، چاہے کوئی ڈی ٹیم بھیجے، انہی لڑکوں نے کھیلنا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں ذلیل ہونے کے بعد بھی نا
ہمیں کوئی عقل نہیں آئی، ہمارے جو پی سی بی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر یا جن کے پاس بھی کنٹرول ہے، کوئی انہوں نے نہیں سیکھا، ایک بار پھر پرچیوں کی پاکستان ٹیم میں انٹری کروا دی ہے۔ تو جناب اس کے علاوہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ 3 سالوں سے جو پلیئر کے کیریئر کے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے، جو کیریئر برباد کرتا آ رہا ہے، جو جس نے شاہین کا کیریئر بھی تقریباً جو ہے وہ 145 کی پیس سے 130 تک اس کی پیس لے آیا۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ کو انجری ہوئی، انجری کے بعد نسیم کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، محمد حسنین کو انجری ہوئی، اس کی پیس بھی کم ہوگی، احسان اللہ کو انجری ہوئی، 155 کی پیس سے 140 پہ آ گیا، 135 پہ آ گیا وہ بھی۔ تو بہت سارے لڑکے ہیں جن کا کیریئر اس بندے نے تباہ کیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ پیسے لے کر جو لڑکا انجر ہوتا تھا اس کا ریہیب پورا نہیں کرواتا تھا، اور پیسے لے کر اس کو جلدی سے ٹیم میں ڈلوا دیتا تھا، اس کی اوکے کی رپورٹ بنوا دیتا تھا کہ اس کو آپ ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں، جبکہ پورا ریہیب جب تک پلیئر کا نہیں ہوتا تب تک جو اس کی پرانی پیس ہے یا پرانا ریدم ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے بولر جو 150-45 کی پیس کے ساتھ بال کر رہے تھے، اسی وجہ سے آج وہ 130 کی پیس کے ساتھ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ یہ بندہ ہے جس کا نام ہے ڈیفی کلفن۔ یہ پاکستان ٹیم کا فزیو ہے، جب بھی کسی کھلاڑی کو گراؤنڈ میں کوئی انجری ہوتی ہے تو یہ بیگ اٹھا کر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بھاگ کر جاتا ہے، یہی بندہ ہے پاکستان کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار، خاص طور پر جو بولر جو ہمارے انجرڈ ہوئے ہیں، جن کا بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں، یہ بندہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اب اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے۔ یہ اچھی خبر ہے، کاش کسی دن ہمیں عاقب جاوید کے بارے میں بھی یہ خبر سننے کو مل جائے کہ بھائی بس بہت ہو گیا، آپ نے بہت بربادی کر لی اس ٹیم کی، اب آپ کی بھی چھٹی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ باقی دوستو، اسکواڈ میں کس لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کو شامل ہونا چاہیے تھا، رضوان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور